بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا معافی مانگ لینے سے حق ادا ہو جاتا ہے؟ عثمان صاحب گوجراں والا سے پوچھتے ہیں، ایک شخص کے ساتھ میں نے کچھ برا کیا، پھر اس سے معافی مانگ لی، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ میں نے آپ کو زبان سے معاف کر دیا ہے لیکن دل سے معاف نہیں کیا۔ البتہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ کیا اس طرح میری ذمہ داری پوری ہو چکی یا مجھے دوبارہ اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے؟ عثمان بھائی، آپ نے اگر اس کا کوئی مالی حق دبایا تھا تو زبانی معافی مانگنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیسے بھی ادا کرنے پڑیں گے آپ کو۔ اور اگر مالی حق نہیں دبایا تھا، ویسے ہی کوئی جیسے کوئی برے الفاظ کہہ دیے اس کو، اس طرح کی کوئی حرکت کی ہے جس سے اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو معافی مانگ لینا کافی ہے۔ اور دل سے معافی مانگ لیں، ایک دفعہ معاف نہیں کیا دوبارہ مانگ لیں اس سے، تو اور جب وہ کہہ دے میں نے دل سے معاف کر دیا ہے تو چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس سے آپ نے معافی مانگی ہے نا، شریعت نے اس کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ اگر وہ معاف نہیں کرتا تو وہ بھی وعید کا مستحق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی آپ سے معافی مانگے تو آپ اس کو معاف کر دیں۔ ہاں، یہ کوئی بہت ہی بار بار تکلیف دے رہا ہو اور اس نیت سے کہ بعد میں معافی مانگ لوں گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن نارملی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو آپ کے دوست ہیں یا جن سے بھی آپ نے کوئی ایسے زیادتی کی ہے، تو جب آپ معافی مانگ رہے ہیں تو ان پر بھی شرن واجب ہے کہ وہ یہ سوچ کے معاف کر دیں کہ بھئی ہم دوسروں کو معاف کریں گے، کل اللہ ہمیں بھی معاف کرے گا۔ ہاتھ پاک کرنے کے لیے 3 کلمے پڑھنا۔ جب ہم قضائے حاجت کے لیے واش روم جاتے ہیں تو ہمارے ہاتھ ناپاک ہو جاتے ہیں، کیا انہیں پاک کرنے کے لیے ہمیں پہلے 3 کلمے پڑھنے چاہیے؟ اس طرح غسل میں بھی ہمیں پاک ہونے کے لیے کیا پہلے 3 کلمے پڑھنے چاہیے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ محسن صاحب سرگودا سے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کلمے کا ہاتھ کے پاک ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ واش روم جائیں صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں یا مٹی پہ رگڑ دیں ہاتھ اور پھر دھو لیں، تو اس طرح وہ جرمز بھی مر جاتے ہیں، ہاتھ پاک ہو جاتا ہے۔ تو بس اتنا کافی ہے، یہ کلمے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ موبائل میں قرآن پڑھنے کا ثواب۔ کیا موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ نیز کیا موبائل میں قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ایسا ہی ہے جیسے اصل میں قرآن پڑھنے کا ہے؟ عبد الواجد بلوچستان سے۔ موبائل میں قرآن پڑھنا بالکل جائز ہے اور تلاوت کا پورا ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ قرآن دیکھ کے قرآن مصحف سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں تو ثواب اور زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ اسلاف کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور اس میں قرآن مجید کا اکرام زیادہ ہے کہ باقاعدہ کتابی شکل میں مصحف میں، کیونکہ اللہ نے قرآن کو جگہ جگہ کتاب سے تعبیر کیا ہے، اور جو ہے وہ صحابہ اور اسلاف کی یہی سنت ہے، تو افضل یہی ہے کہ مصحف میں باقاعدہ قرآن مجید ہاتھ میں لے کے قرآن کی تلاوت کی جائے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔